الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. تمام حضرات محبت شوق ذوق دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دا احسان کہ جس ذات نے سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیاں اور سانو اپنے گھر آن دی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جمادی الثانی دا مہینہ گزر رہے ہے.
اور اس مہینے دے اندر ایک ایسی ہستی دی وفات ہوئی جس نو خلیفہ بلا فصل بھی کیا جاندہ ہے، رازدار نبوت بھی کیا جاندہ ہے، ہجرت دا ساتھی بھی کیا جاندہ ہے، یار مزار بھی کیا جاندہ ہے، جنہ دا اسلام تے بہت احسانات نے، جنہ دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا تے رہ کے ساب دے احسانات دا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن ایک ہستی ہے جس دے احسانات دا بدلہ میں نہیں دے سکیا، کل قیامت والے دن اس نو اللہ تعالی اس دے احسانات دا بدلہ عطا فرمائے۔ کون فرما رہے نے؟ آخر الزمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جنات باجن حضور فرماندے نے کہ میں جدو اعلان نبوت کیتا میں جس دے سامنے بھی توحید دا اعلان کیتا، کلمے دی دعوت دیتی، اس نے آخر شام نو دساں گا، سوچ بچار کے دساں گا، لیکن ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہ دے بارے حضور علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو انہاں نو پتہ لگیا تو خود انہاں نے آ کے میرے کو اسلام قبول کیتا، کوئی وضاحت نہیں منگی، کوئی معجزہ نہیں منگیا، جنہ دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 22 جمادی الثانی انہاں دی وفات ہے۔ آپ دا اصل نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق تے عتیق ہے۔ آپ دے والد دا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ سینتیس سال دی عمر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا۔ عورتاں وچوں حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا۔ بچیاں وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا، غلامہ دے وچوں حضرت زید نے اسلام قبول کیتا، آزاد مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیتا۔ اس دے اندر تو اختلاف ہے کہ کس نے کدوں اسلام قبول کیتا، کس ٹائم قبول کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے خواب دیکھیا تے خواب دے اندر دیکھیا کہ چان آسمان دا ٹکڑے ہو گئے تے مکے دے اندر جتنے بھی گھر نے ہر گھر دے اندر او چان دا ٹکڑا گرے ہے. تھوڑی دیر گزری آجے تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ میں دیکھیا کہ جڑا چند ٹکڑے ہویا سی ہر گھر دے اندر جڑا ٹکڑا گریا سی اکٹھا ہو کے چانو میری جھولی دے اندر آ گئے. بلند آواز نال کسے نو پوچھیا خواب دی تعبیر والے نو تے انہیں دسیا کہ آخری نبی آن والے آخری نبی نے اعلان کرنے تو سب تو پہلے وہ دی تصدیق کریں گا. ٹائم گزرتا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سفر دی نیت نال باہر تشریف لے گئے تجارت دیگر غالباً یمن دا لائکہ اتھے ایک بزرگ نے آپ نو دیکھیا جڑا آسمانی کتابہ دا علم جان دا سی. دیکھیا حضرت ابو بکر صدیق تے نظر پہ گئے. حضرت ابو بکر صدیق دے کول آ گیا آ کے کہن لگا دائے تو مکے دا بشندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ہاں میں مکے دا بشندہ مکے دا رہن والا. اچھا بنو تیم دے قبیلے دا؟ جی بنو تیم دے قبیلے دا. کہن لگا میں آسمانی کتابہ دا علم جانن والا تے میں نشانیاں تیرے اندر ویکھیاں نے او پوری کرنے آخری نشانی رہ گئی ہے او میں نو وکھا دے تاکہ میری بھی تصدیق ہو جائے جڑا میں پہلی کتابہ جو پڑھے ہے او تو ہی بندہ ہے کہ نہیں. کہن لگا کہ آخری نشانی یہ ہے کہ تیری ناف دے ارد گرد کے تل موجود ہے او میں نو وکھا دے. بڑی منہ سباجت تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹایا تے ناف دے ارد گردے کو تل ویکھیا تے واقعی کہندا میں نو پاک ہو گیا تو اوہی بندہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کیڑا بندہ؟ کہن لگا آخری نبی نے جو نبوت دا اعلان کرنا ہے تو او دی تصدیق کرنی ہے تو او دا پہلا خلیفہ بڑھنا ہے. ادھروں حضور علیہ السلام نے فران دی چوٹی دے اعلان کر دیتا کھڑے ہو کے. آقا فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کو معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنان والا کوئی نہیں، عزتات ذلت دین والا کوئی نہیں، نفع زردہ مالک کوئی نہیں، دھیاں تے پتر دین والا کوئی نہیں، زندگی موت دا مالک کوئی نہیں. سارے کافر حیران تے پریشان کھڑے نے. اج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کی ہو گیا ہے؟ اج تے سارے دی نفی بیا کردہ ہے. کہندہ ہے لات بھی کوئی نہیں، منات بھی کوئی نہیں، عزہ بھی کوئی نہیں کرن والا ہے، صرف ایک ذات کرن والی ایک اللہ دی ذات ہے. میرے معزز سامعین، حضور علیہ السلام نے توحید دا اعلان کیتا، اپنی رسالت دا اعلان کر دیتا ہے. اتنی دیر
نو حضرت ابو بکر صدیق واپس آئے نے آپ نو پتہ لگیا کہ حضور علیہ السلام آپ نے اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے تے میرے محبوب دے دروازے تے آکے کہندے نے سونیا میں سنیا ہے کہ تسی نبوت دا اعلان کیتا ہے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے آقا فرماندے نے ہاں ہاں میں اللہ دے حکم دے نال اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے اپنی رسالت دا اعلان کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ تکے کر کے آکھیا سونیا مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ نا آقا نے کلمہ پڑھایا حضرت ابو بکر صدیق ایک روایت مطابق 4 دکانہ نے کپڑے دیا ایک روایت مطابق 13 دکانہ نے کپڑے دیا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولو نقد جڑی موجود سی پیسے جڑے موجود سن 40,000 شرفیہ موجود سن 40,000 دینار موجود سن میرے معزز سامعین حضرت ابو بکر صدیق نے آکے میرے محبوب دے قدمہ دے اندر اپنی دولت پیش کر دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے آکے اپنی ساری دولت پیش کر دیتی ہے اے کون ابو بکر صدیق ہے دی خواہش ہے کہ اے میرے اللہ میرے دل دی خواہش ہے کہ میرے چہرہ مصطفیٰ دا ہووے تے اکھاں میریاں ہومن مال میرا ہووے تے حکم مصطفیٰ دا ہووے بیٹی میری ہووے تے زوجہ مصطفیٰ ہووے میرے معزز سامعین اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دینا تینہ خواہشات نو قبول کیتا ہے آؤ دیکھو نظر آئے آج ہجرت والی رات سارے صحابہ حضور دے کول آئے نے جدو ہجرت کرنی ہے سارے صحابہ حضور کول آئے نے آقا فرماندے نے کہ اللہ نے ہجرت آئے تو اللہ نے ہجرت حکم عطا کر دیتا ہے تے سارے صحابہ ہون ہجرت کر کے جا رہے نے تے حضرت ابو بکر صدیق نوف کی فرماندے نے صدیق ٹہر جا تو میرے نال جانا ہے بلند آواز نال صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ خلیفہ بلا فصل ہے بلند آواز نال خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیات بعد افضل نبیات بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ بیٹی صدیق دیئے بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے بیکھو نبی دا خادم بیکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ صدیق دی
صداقت نو جاندا زمانہ آؤ میں تصورات دی دنیا دے اندر توانو مکے لے چلا آج حضرت ابو بکر صدیق حضور دے نال ٹورے نے مکیو سفر کر دیا حضرت ابو بکر تے حضور علیہ السلام پہنچے نے غار سور تے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق نے موڑیاں تے اٹھا کے حضور علیہ السلام نو غار سور دے سفر کیتا ہے چڑھے نے پہاڑ تے جو دو غار دے بوئے تے پہنچے نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور نو باہر کھڑا کر دیتا ہے خود غار دے اندر تشریف لے کے گئے نے غار دی صفائی کیتی ہے اپنی چادر اتار کے غار دے سارے سوراخ بند کیتے نے اس چادر دے نال آخر کار ایک یا دو سوراخ بند کہنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ایڑیاں پیران دیا ایڑیاں سوراخان دے اندر رکھ دیتی ہوتے رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی چیز باہر نہ آوے جدو دیکھیا ان ساری غار صاف ہو گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا ہون آ جاؤ سونیا ہون تشریف لے کے آ جاؤ نا اندر حضور علیہ السلام اندر داخل ہوئے نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق دی گود دے اندر رکھے آئے تے آرام کر رہے نے حضرت ابو بکر صدیق کدی حضور دا چہرہ بیندے نے کدی حضور دیا پلکا بیندے نے کدی حضور دی جبین بیندے نے کدی حضور دا سینہ بیندے نے کدی حضور دے رخسار بیندے نے کہندے نے آپ بھی سونا او دا نام بھی سونا پیا دل دی تار ہلاوے اوے عاشق دے لب جفیاں پاواں جدو نام زبان تے آوے اوے عاشق دے لب جفیاں پاواں جدو نام زبان تے آوے اے سونا مکھڑا اللہ تو انہوں مدینے لے جاؤ چیا کو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق حضور دے چہرن ہوئے کہ کہندے نے سونا مکھڑا اے کالیاں زلفاں تے لیندیاں لٹک ہو لارے او کئی تک سڑ دے رہندے تے کئی عاشق لین نظارے او کئی تک سڑ دے رہندے تے کئی عاشق لین نظارے حضرت ابو بکر صدیق حضور دے چہرے تے نظرہ جما کے بیٹھے ہوئے نے حضرت ابو بکر صدیق دی دل ایک خواہش پوری ہو گئی کہ حضور دا چہرہ ہووے اکھ میری ہووے رج رج کے دیدار کرا میرے معزز سامین حضرت ابو بکر صدیق دی دوسری خواہش ہے کہ مال میرا ہووے حکم مصطفیٰ دا ہووے ایک دن میرے محبوب علیہ السلام آپ نے چندے دا اعلان کیتا ہے اس ویلے حضرت ابو بکر حضرت عمر فرما دینے کہ میرے کو وافر مقدار دے اندر مال موجود سی حضور نے اعلان کیتا مال لے کے آؤ حضرت عمر فرما دینے کہ اس وقت میرے کو وافر مقدار دے اندر مال سی تے میں گھر گیا گھر جا کے میں ادھا مال گھر سے چھڑ دیتا تے ادھا مال حضور دی خدمت دے اندر لے کے آ گیا آج میں بھی اسلام واسطے کوئی چندہ منگے مسجد واسطے منگے چندہ تے اسی پہلے سوچ دے ہیں پھر اس تو بعد اللہ جتنی توفیق دے بھی اتنا دے دینے ہیں باقی کار رکھ دینے ہیں
میرے کو منگے میں بھی اس طرح کرانگا، تسی تواڈے کولوں منگے تسی بھی اس طرح کرو گے، جیڑا بھی منگے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق وال ویکھنا ذرا، حضرت ابو بکر صدیق گھر ٹرے نے، گھر پہنچے نے تو پہنچ کے جھاڑو اٹھا لیا، گھر دی صفائی کرنے شروع کر دیتی، کندھا تے ہاتھ مارنے شروع کر دیتے، مطا کوئی ایک سوئی بھی مل جاوے تے میں حضور دی خدمت دے اندر پیش کر دیں وہاں۔ حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کے آنے، بڑی بڑی جڑی انہوں پانڈ بانے کے لے کے آئے نے، آ کے حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گھر دی صفائی کر کے ہوندے نے، ایک چھوٹی جی گٹھڑی سیر تے رکھ کے ہوندے نے، تے آج حضرت عمر ویکھ کے کہندے نے آج تے میں حضرت ابو بکر نوں اگے نہیں لنگن دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور دے کول آئے نے، مال پیش کیتا ہے، آقا پوچھتے نے اے ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آیا ہے تے لے کے کی آیا ہے؟ آقا حضرت عمر حضرت ابو بکر فرماندے نے سونے ہاں تسی تے مال لے آن دا حکم دیتا سی، گھر تے چھوڑن واسطے کچھ نہیں سی چھڑیا، لہٰذا میں گھر چلا گیا، گھر پہنچ کے میں صفائی کیتی ہے، کندھا تے ہاتھ مارے نے، متا میں نو کوئی سوئی مل جاوے تے میں تواڈی خدمت دے اندر لے آ کے پیش کر دیں بھائی، میں اپنا گھر دا سارا سرمایہ اٹھا کے تواڈی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے۔ گھر دے اندر میں اللہ اور اس دے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر فرماندے نے واقعی تیرے کولوں اگے کوئی نہیں لنگ سکدا، اچھی آکو سبحان اللہ۔ ہن بیٹی دی واری آئی تے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹی پیش کی، اللہ اکبر کبیرہ، اچھی آکو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، بلند آواز نال، صدیق اکبر کی بیٹی نبی کے گھر خدا لایا، مقدر وا تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، مقدر وا تیرے نبی کا سنگ تو نے پایا، لگی مریم پہ تہمت دی کم سننے گواہی ہے، بلند آواز نال، لگی مریم پہ تہمت دی کم سننے گواہی ہے، میرے مولا میری باری کیوں چپ تیری خدائی ہے، پڑی روئے مسلح پہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، مقدر وا تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا، وہ مریم تھی تو ایشا ہے، بلند آواز نال، وہ مریم تھی تو ایسا ہے، تیرا اونچا مقام ایسا، وہ مریم تھی تو ایسا ہے، تیرا اونچا مقام ایسا، تیرے ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایسا، تیرے ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایسا، جو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گواہ آیا، بڑا اتنا گواہ آیا، صدیق اکبر، پڑھو میرے نال، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا،
آواز نال تیرے رونے کا ایسا میں ایسا مول پا دوں گا، تیرے رونے کا ایسا میں ایسا مول پا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، تیرے حجرے میں مدفون ہے سارے عالم کا سرمایہ، سارے عالم کا سرمایہ۔ میرے معزز سامعین آؤ ذرا اگے چلیے نا، اے کون ہے انہوں حضرت علی کہندے نے، شیر جلی کہندے نے، حق دا ولی کہندے نے، میرے نبی دا ویر کہندے نے، سنیا دا پیر کہندے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفے دی جامع مسجد دے اندر بیٹھے نے، مجمع لگا ہویا ہے، دیکھیں اچانک خیال آ گیا، کہندے نے میں نو او ویلا یاد ہے کہ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلمہ کے ہوئے، کافران نے ظلم کیتے مکے دے اندر، اے ویلا یاد کر کے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، زوروں کی تار رون لگ پہ، اپنے رومال چکے کپڑا اٹھایا تے اکھاں دے اتے رکھ دیتا، آنسو صاف کر دیں جی میں اسی تے نال ہی کہندے نے کہ بن آل فرعون دے ویچے سورت مومن 24 آیت او دے اندر آیت موجود ہے کہ آل فرعون دا جڑا مومن بندہ سی او افضل سی یا صدیق اکبر افضل سن؟ انہیں نے آکھے کی کہہ رہے ہو؟ آل فرعون دے اندر مومن بندہ فرعون دا چچا ذات بھائی بھی فرعون دے نال بیٹھ دے، تخت دے نال بیٹھ دے، بیٹھ دا فرعون دے نال ہے لیکن دل دے تخت دے اتے حضرت موسیٰ بیٹھ دے نے۔ حضرت علی فرمان دے نے کہ او افضل ہے یا اے افضل ہے، انہیں فرعون نے میٹنگ کی تھی بلائی کہ اس طرح روکیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ختم کر دیتا جائے، تلوار نال قتل کر دیتا جائے تاکہ اے تبلیغ اگے نہ بڑھے۔ اس مومن بندے نے آکھیا کہ تسی اس بندے نو کیوں قتل کر دے ہو جنہیں اپنے نبوت دا اعلان کر چکیا ہے، وہ تے توانو جنت دی طرف بلاندا ہے۔ فرعون کہنے لگا نا میں فیصلہ کر چکیا ہونا اوہی ہوئے جو میں چاہنا ہوں۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح نہیں ہوئے گا۔ فرعون نے آکھیا کہ اچھا تو ایمان لیا چکیا ہے؟ انہیں آکھیا ہاں میں ایمان لیا چکیا ہوں۔ میرے معزز سامعین فرعون نے آکھیا اس نو قتل کر دیتا جائے، وہ تو دوڑ پیا بھج پیا اپنی جان بچائی، اللہ نے اس نو بچا لیا۔ حضرت علی فرماندے نے ہن دسو کہ او افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل نے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ظالم بادشاہ دے سامنے حق دی آواز بلند کرنا جہاد ہے۔ حق دی آواز بلند کرنا جہاد ہے سب تو بڑا، تو نے فرعون ظالم دے سامنے حق دی آواز بلند کی تھی۔ دسو جہاد بڑا اس نے کیتا کہ نہیں کیتا؟ مجمع چپ۔ حضرت علی فرماتے نے پھر دسو، مجمع پھر چپ، 3 مرتبہ پوچھا، مجمع چپ۔ فرماتے نے آؤ میرے کو پوچھو کہ ابو بکر افضل ہے یا مومن بندہ افضل ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ کہنے لگے ہے وہ بھی افضل لیکن ابو بکر تو افضل نہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنا ایمان چھپایا، ابو بکر نے اپنا ایمان ظاہر کیتا، چھپایا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ایک دن میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما سن، ارد گرد صحابہ بیٹھے سن، آقا نے ارشاد فرما رہے سن، قیامت دا تذکرہ بیان کر رہے سن کہ جنت دے اندر جنت دے 8 دروازے ہون گئے، ہر دروازے جو ایک آواز آئے گی جنتی نو بلایا جائے گا۔ صحابہ عرض کر دیں سونے ہاں کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے کہ جنوں جنت دے 8 دروازے آواز مارن گے؟ کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے کہ جنہوں جنت دے 8 دروازے آواز مارن گے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ایک بندہ ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیڑا خوش نصیب بندہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں او ابو بکر ہے، او دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کل قیامت والے دن جنت ہر دروازے تو آواز آئے گی، بابو سلام آکھے گا ابو بکر تو میرے بچو گزر جا، بابو صدقات آکھے گا ابو بکر تو میرے بچو گزر جا، بابو زکاة آکھے گا ابو بکر تو میرے بچو گزر جا، بابو الحج آکھے گا ابو بکر تو میرے بچو گزر جا۔ میرے معزز سامعین ابو بکر صدیق نو شرف حاصل ہے کہ قیامت جنت دے اندر جتنے بھی دروازے نے 8 دروازے نے حضرت ابو بکر نو آواز مارن گے ابو بکر میرے بچو گزر جا، میرے بچو گزر جا، میرے بچو گزر جا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سنو صحیح معنی دے اندر حضور علیہ السلام دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین محمد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنددہ فرمائے۔